السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے والے اور اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان بننے والے آسٹریلوی شہری ٹیموتھی ویکس، جن کا مسلم نام جبرائیل عمر ہے، اب ایک بار پھر افغانستان جانے کے خواہش مند ہیں۔ جبرائیل عمر کو اگست 2016 میں طالبان نے کابل کی امریکی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اغوا کیا تھا اور 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کے بعد دوحہ معاہدے کے نتیجے میں ان کی رہائی سن 2019 میں انس حقانی اور خلیل حقانی سمیت طالبان کے 3 اہم کمانڈروں کے بدلے ہوئی تھی۔ وہ کابل کی امریکی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ انہیں افغان پولیس افسران کو انگریزی سکھانے کے لیے ایک نصاب تیار کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ جبرائیل عمر یعنی ٹیموتھی ویکس جولائی 2016 کو افغانستان پہنچے تھے اور ابھی انہوں نے اس نصاب کی تیاری پر کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں اگلے ہی ماہ 9 اگست کو طالبان نے ان کے ایک اور ساتھی کیون کنگ کے ہمراہ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ ان دونوں کی بازیابی کے لیے امریکی فورسز نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں متعدد کارروائیاں کی۔ ایک دو بار تو ایسا بھی ہوا کہ امریکی فوج کے کمانڈوز ان ٹھکانوں تک بھی پہنچ گئے جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا۔ ان ٹھکانوں میں افغانستان کے شہر غزنی میں اس گھر کے احاطے تک پہنچنا بھی شامل ہے جہاں طالبان اور امریکی فوجیوں کے مابین بازیابی کے مشن کے دوران شدید جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ تاہم امریکی فورسز مغویوں کو بازیاب کروانے میں ناکام رہی، کیونکہ ہر دفعہ آپریشن سے کچھ روز قبل یا عین موقع پر مغویوں کو نئے ٹھکانے پر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ آسٹریلیا کے معروف سابق اسپن بالر شین وارن کے شہر وگا وگا میں پیدا ہونے والے جبرائیل عمر کو افغانستان آنے سے پہلے یہاں کے بارے میں اتنا ہی پتا تھا جتنا ان کی دادی نے اپنے گھر کی دیوار پر لگے ایک ایرانی یا افغانی قالین کے ٹکڑے پر نقش بادشاہوں کی کہانیاں سنا کر انہیں بتایا تھا۔ جبرائیل عمر یعنی ٹیموتھی ویکس کے مطابق یہ قالین ان کے بچپن کی کہانیوں کی پہلی کتاب تھی۔ وگا وگا میں پلنے بڑھنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی اور بطور انگریزی استاد کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ جاننے سے قبل کہ ٹیموتھی ویکس نے طالبان کی قید کے دوران اسلام کیسے قبول کیا، اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ برسوں طالبان کی قید میں رہنے والے اور مشکل سے ایک معاہدے کے نتیجے میں رہائی پانے والے ٹیموتھی ویکس یعنی جبرائیل عمر اب دوبارہ افغانستان کیوں جانا چاہتے ہیں۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک خصوصی تحریری انٹرویو میں اپنی زندگی کے ان 3.5 برسوں اس سے قبل اور بعد کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے جبرائیل عمر یعنی ٹیموتھی ویکس کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں اس وقت تبدیلی آنا شروع ہوئی جب وہ طالبان کی قید میں 1 ماہ گزار چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن جہاں میں قید تھا، اس گھر کے باہر سے بچوں کے کھیلنے، کودنے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بطور استاد مجھے ان بچوں کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی کہ ان بیچاروں کے پاس اچھی زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے کیا امکانات موجود ہیں، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور آزادی ملی تو میں دوبارہ افغانستان واپس لوٹ کر آؤں گا اور ان بچوں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی بن پایا ضرور کروں گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اب جب کہ میں آزاد ہو گیا ہوں تو میرا ارادہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مل کر ان بچوں خصوصاً لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے کام کروں۔ میں اپنے آپ کو لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے لیے وقف کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک فلاحی ادارے کے قیام کے ذریعے افغانستان میں اس مقصد کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ مجھے اب طالبان کے ہاتھوں اغوا ہونے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر نہ جان پاتا۔ اب مجھے افغانستان، وہاں کی ثقافت اور وہاں کے لوگوں سے محبت ہے جو میرے اپنے ہیں اور میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ نہ ہی میں افغان ہوں اور نہ ہی طالبان کا حصہ ہوں، اس لیے میری افغان واپسی اور لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے لیے کام صرف اور صرف موجودہ افغان طالبان حکومت کی اجازت سے مشروط ہے۔ جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ مجھے افغانستان کی امارت اسلامی کی سینئر قیادت پر پورا یقین ہے، کیونکہ میں اپنی آزادی کے بعد سے ان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں مسلسل شامل رہا ہوں۔ مجھے گزشتہ سال کے آغاز میں امریکہ اور طالبان کے مابین قطر میں معاہدے پر دستخطوں کے موقع پر دوحہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔
انہوں نے اس انٹرویو میں اپنے اغوا، طالبان کی قید میں گزارے وقت اور اہم طالبان رہنما انس حقانی کے بدلے رہائی کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اغوا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد طالبان کے ایک کمانڈر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے، لیکن ان پر بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کی طرح آسٹریلیا کی بھی پالیسی نہیں تھی کہ وہ اپنے اغوا ہونے والے لوگوں کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم ادا کریں۔ اس لیے طالبان کی قید میں ان کے قیام کا دورانیہ طویل ہوتے ہوتے ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک چلا گیا۔ جبریل عمر، جن اہم ترین طالبان کمانڈرز انس حقانی اور خلیل حقانی کے بدلے رہائی پائی، ان سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب مجھے رہائی کے بعد دوحہ میں امریکہ طالبان مذاکرات میں لے جایا گیا۔ میں خود بھی دوران حراست قرآن کریم کی تفسیر اور بعض دیگر اسلامی کتابیں پڑھنے کے بعد ٹیموتھی ویکس سے جبریل عمر بن چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رہائی پانے کے بعد میری اور انس حقانی کی ملاقات دوحہ میں ہوئی، جہاں ہم نے مل کر بہت اچھا وقت گزارا۔ جبریل عمر بتاتے ہیں کہ دوران قید جب طالبان کی جانب سے سختی کا سلسلہ کچھ کم ہوا اور حالت بہتر ہونے لگی تو پھر مجھے مطالعے کا شوق ہوا۔ میں نے طالبان سے کچھ کتابیں مانگی تو انہوں نے اردو بازار کراچی میں چھپنے والی کچھ کتابیں اور انگریزی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لا کر دی۔ یہ کتابیں اور قرآن پڑھنے کے بعد میں آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ آخر کار میں نے 5 مئی 2018 کو اسلام قبول کر لیا اور وضو نماز کی پریکٹس شروع کر دی۔ واضح رہے کہ جبریل عمر یعنی ٹیموتھی ویکس افغانستان میں طالبان کی قید کے دوران اسلام قبول کرنے والے دوسرے فرد ہیں۔ ان سے پہلے برطانوی خاتون صحافی ایوان ریڈلی بھی ایسا کر چکی ہیں اور اس وقت وہ اسلام کی مبلغہ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ایوان ریڈلی کو افغان طالبان نے سن 2001 میں پکڑا تھا۔ جبریل عمر کہتے ہیں کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میں ایسا افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک نو مسلم کے طور پر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے ملک آسٹریلیا میں پہنچنے والی اذیت کی بنیاد پر ایسا سمجھتا ہوں، جہاں پر گلیوں میں مجھ پر تھوکا گیا، مجھے کتا کہا گیا، یہاں تک کہ ایک سابق آسٹریلین فوجی نے پختونوں کی نماز کے لیے پہنے جانے والی ٹوپی سر پر رکھنے پر مجھ پر حملہ تک کیا، اور یہ سب ایک ایسے ملک میں ہوتا رہا جہاں پر کسی کے ساتھ امتیاز برتنا خلاف قانون ہے۔ جبریل عمر کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مغربی دنیا اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ جبریل عمر بتاتے ہیں کہ 3.5 برس کی قید کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹے اور خاندان کے افراد کو جب یہ علم ہوا کہ میں تو اپنے دشمن یعنی طالبان کی افغانستان میں حکومت امارات اسلامی کی حمایت کرتا ہوں تو ان کے لیے یہ بات تسلیم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جبریل عمر بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ مجھے طعنے دیتے تھے کہ میں اسٹاک ہوم سنڈروم نامی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ واضح رہے کہ اسٹاک ہوم سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس کے شکار لوگ جب خود کو اغواکاروں سے آزاد کرانے کی امید کھو بیٹھتے ہیں تو ان میں سے چند ایک کا جسمانی اور ذہنی اذیت سے بچانے والا نفسیاتی دفاعی نظام لاشعوری طور پر اغواکاروں کا حامی ہونے لگتا ہے۔ یوں زیادتی کا شکار زیادتی کرنے والے کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبریل عمر کہتے ہیں کہ میرے بارے میں ایسی سوچ کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار نہیں ہے کیونکہ انہیں دوران حراست بہت مار سہنی پڑی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت اپنی پیش رو ہر حکومت سے بہتر ہے کیونکہ اس کے رہنما کسی قسم کے کرپشن میں ملوث نہیں ہیں۔ جبریل عمر نے یہ بھی بتایا کہ میرے اہل خانہ اور دوست میرے بارے میں پریشان تھے کیونکہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اب وہ سب میری حمایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اگرچہ وہ میرے اغوا یا گرفتاری کے لیے کبھی بھی طالبان کو معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ افغانستان میں میری واپسی کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں جبریل عمر کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے بڑے مضطرب اور پرجوش ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب پر کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے میں دنیا کو افغانستان اور خصوصاً پختونوں کے بارے میں آگاہی دینے کا فریضہ سر انجام دے سکوں گا۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے دنیا کے مشہور پبلشر
ہارپر کولنز سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ کتاب اگلے سال کے آغاز میں مکمل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں مہاجرین قیدیوں کی طرح کے بہت سے مسائل سے دوچار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انہیں مستقبل میں ان کے حصے کے حقوق دیے جائیں گے۔ جبریل عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ترقی یافتہ ممالک خصوصاً آسٹریلیا کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کریں، اور اگر انہوں نے افغانستان کی مدد نہ کی تو وہاں ہونے والے نقصان کے ذمہ دار یہ سب ممالک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔